جی سورج جنوب ادھر ہونا نا، وہ جنوب ہو گیا، ہاں وہ مغرب ہو گیا، مشرق مغرب شمال سے جنوب شمال سجے پاسے ہونا نا، شمال سے یہ کرنا ہے یہ میں کیوں کرتا ہے ایسا کرو یہ ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھانہ ناڑا یونین کونسل ناڑا کا تھانہ ناڑا جو تاریخی بلڈنگ ہے اس وقت آپ کے پاس، اور یہ 1832 میں تعمیر ہوئی تھی۔ باقی تفصیلات میں آپ کو اس کی ساری آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ آج اس وقت تھانہ ناڑا میں کم ہی لوگ آتے ہیں، اور یہ جو جگہ ہے اتنی خوبصورت اور اتنی پرفضا مقام ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بیسی یہ ہے کہ یہاں پہ بیچاری نفری بھی ہے، پولیس بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود یہاں پہ ان پولیس والوں کے لیے فیسلٹی نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے، یہاں ان کو پینے کا پانی نہیں ملتا، اور بہت ساری چیزیں ان کے لیے بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ ادھر پھر کلیئر آتی ہے، ذرا تو شو سی نا دیکھو نہیں لگنا بہنے کھلنے کی جگہ ہی نا آپ ہی ہے، کچھ سیمنٹ آپ ہی ہے بنائی نے۔ ہاں جی بس یہ جگہ یہ پاسا کلیئر آتی نہیں، اس پاسا تو سورج آنے بارہ لے تو شروع کرو نا سر، باقی تفصیل آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سردار عبدالرشید اور سردار طارق صاحب کی قیادت میں آج ہم نے ادھر تھانہ ناڑا کا وزٹ کیا۔ یہ جو تھانہ ناڑا کی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بہت ہسٹوریکل بلڈنگ، اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ 1832 کی ہوئی ہے، اور پاکستان میں تقریباً جتنے بھی ہماری تاریخی عمارات ہیں ان میں سے یہ ایک یہ بھی ہے تھانہ ناڑا کی یہ جو بلڈنگ ہے۔ یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جب یہاں پر پارٹیشن سے پہلے ہندو پاکستان جو بر صغیر تھا بنا ہوا تھا، اس وقت یہ ایک قلعہ تھا، ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اور جب ہندو یہاں سے چلے گئے پارٹیشن کے وقت 1947 میں، اور اس کے بعد یہ تھانہ ناڑا بنا۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس تھانہ ناڑا کی بلڈنگ پر توجہ نہیں کی گئی۔ ہمارے جو آثار قدیمہ ہیں بنانے والے محکمہ اوقاف والے، نہ انہوں نے توجہ کی اور نہ ہی گورنمنٹ نے اس پر توجہ کی۔ یہ انتہائی خوبصورت جگہ اور خوبصورت مقام ہے۔ یہاں سے اس تھانہ ناڑا سے سردار عبدالرشید صاحب اگر دکھا سکیں تو ہمارے جو مشرق کا علاقہ آ جاتا ہے، اس میں آپ کو مری گلیات کے وہ تمام علاقے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہمارے اس مغرب میں آگے آپ کو تربیلا ڈیم، ہری پور ڈسٹرکٹ، کانپور ڈسٹرکٹ، اور یہ تمام علاقے آپ کو نظر آئیں گے یہاں سے۔ اس ہماری ارباب اختیار سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ اس تاریخی بلڈنگ پر توجہ دی جائے، اس کی کنسٹرکشن کی جائے۔ یہاں پر فیسیلیٹیز نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو ٹورزم کے لحاظ سے بھی یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے۔ کے پی کے میں اس سے خوبصورت جگہ اور آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئے گی، لیکن فیسیلیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمارے علاقے ہیں یہ پسماندگی کا شکار ہیں۔ پانی کی یہاں سہولیات نہیں ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کی یہاں پر سہولیات نہیں ہیں، تو ان چیزوں پر توجہ دینی ہوگی۔ میں ابھی سردار عبدالرشید صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے بیک سائڈ پر اگر آپ کیمرہ لگائیں، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سردار عبدالرشید صاحب آپ کو دکھا رہے ہوں گے کہ یہ ہسٹوریکل جو کنواں ہے پانی کا، پرانے زمانے کا 1832 میں جب اس قلعہ کی تعمیر شروع ہوئی تو اسی وقت کا یہ کنواں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ پانی کا کنواں، ہم اس کو اپنی ہندکو زبان میں کنواں کہتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور ابھی پانی چونکہ یہ اس پر توجہ نہیں دی گئی ہے، اور یہ اس کا پانی جو ہے نا وہ سطح سے نیچے چلا گیا ہے، لیکن یہ آپ کو یہ وہ چیزیں یہ بتاتا ہے ہسٹوریکل چیزیں کہ یہاں پر یہ پرانی تاریخی عمارات ہیں، اور بڑا خوبصورت ویو یہ
آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے اس مشرق کی طرف مری کے علاقے، زیارت معصوم، گلیات، نتھیا گلی، اور یہ تمام علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں. صرف اور صرف کس چیز کی، صرف اور صرف اس چیز کی کمی ہے یہاں پر کہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے. یہاں پر کمیونیکیشنز کے ذرائع نہیں ہیں اس علاقے میں، سڑکیں نہیں ہیں، پانی کی کمی ہے یہاں پر، پانی کی سہولیات میں. اور ٹورزم کے لیے یہ خوبصورت علاقہ ہے، خوبصورت ترین علاقہ. آپ اگر کہیں گے کہ یہاں اس کو اگر آپ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے. اور یہاں کی آب و ہوا دل کو لبا دینے والی آب و ہوا ہے یہاں پر، اور خوبصورت مناظر پیش کر رہا ہے. اور ابھی یہ چونکہ سورج ڈل رہا ہے، بڑا خوبصورت نظارہ جو ہے نا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے آپ دیکھیں یہ کالا باغ اور یہ گلیات پورا، اور یہ چونکہ یہ ہماری دو یونین کونسل ناڑا مری سر وہ سائڈ پر بالکل وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ مری ہے جی. اس کے ساتھ آئے ہیں تو یہ گلیات کے تمام علاقے جی، یہ چھانگلہ گلی، نتھیا گلی، ڈونگا گلی، اور یہ جو آپ کو سامنے جو علاقہ نظر آ رہا ہے یونین کونسل ناڑا اور یونین کونسل دیوان منال کا، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نروارہ گاؤں، گورا گاؤں، اس کے ساتھ ہی ڈنڈا، اور نیچے سمول دڑا، ایرلان دکھن علاقہ. یہ جو تمام گاؤں ہیں ہمارے یہ بڑے ہسٹوریکل آپ کو نظر آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پارٹیشن سے پہلے یہاں پر جب جو ہندو رہتے تھے، اور ہمیں رشید صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی کہ یہاں پر ایک دوست نے کبھی انڈیا سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ جی ہم ناڑا میں رہتے تھے اور وہاں پر ہماری ایک انٹی رہتی تھی. اس نے کہا کہ ہماری ایک پھوپھو رہتی تھی جس کا نام پروتی تھا. تو رشید صاحب میں آپ کو دکھا سکوں تو وہ پروتی کا یہ سامنے جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ اس پروتی تھا. تو اس کے بعد وہ لوگ ابھی بھی اس علاقے کو یاد کرتے ہیں. یہ سامنے آپ کو موری نظر آ رہا ہے جہاں پر ہمارے سکھ بھائی اور یہ جو ہندو رہتے تھے. تو ابھی بھی ان لوگوں کی جو جب بھی آپ پٹوارہ خانہ میں جائیں تو جانچ پڑتال کریں تو وہاں ان کے کاغذات نکل کے آتے ہیں. تو یہ آج کا خوبصورت منظر آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ آج جناب سردار طارق صاحب، سردار عبدالرشید صاحب، اور جناب سردار شبیر صاحب، سب آج پیارے دوستوں، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. کچھ عرصہ پہلے ہرسلام ملہوترا دہلی انڈیا سے کال انہوں نے کی کہ ان کو پتہ چلا کہ ہمارا تعلق تھانہ ناڑے سے سردار صاحب. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، میں نے یہاں سے پتہ کروایا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے گھر تھے، تھانہ ناڑے کے بالکل نیچے ہمارے گھر تھے. تو وہاں سے پتہ کروایا. میں خیر میں نے پتہ کروا کے دیا جیسے آپ نے نام پروتی بتایا، مختلف انہوں نے نام بتایا. یہاں پہ سامنے وہ گھر ہیں. تو وہ بیچارے فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کی تڑپ تھی. ان کی ایک بات مجھے ہمیشہ یار 72 سال پہلے 75 سال پہلے گئے تھے یہاں سے، لیکن ایک بات ان نہیں بھولے. انہوں نے کہا لتا پر لت رکھی تھی چیری سٹ سے. ہماری دادی کہا کرتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دادی ہرسلام ملہوترا کہتے ہیں کہ ہماری دادی کہا کرتی کہ لتا پر لت رکھی تھی چیری سٹ سے. ایک جملہ ان کو یاد تھا، اور یہاں کی محبت ان کو یقین کرے اتنی تڑپاتی تھی. کہتے تھے میں ضرور آؤں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، اس دنیا سے رخصت ہو چکے. آج بھی اس شخص کو ہم یاد کرتے ہیں، ہرسلام ملہوترا کو، کہ انہوں نے اپنی محبت یہاں پہ پیدا ہوئے، یہاں پہ زندگی گزاری، اور اس کے بعد نہیں سوری پیدا وہ وہاں پہ ہوئے. کہتے ہیں کہ پارٹیشن کے 2 سال بعد میں وہاں پہ ہم میں وہاں پہ پیدا ہوا. لیکن دادی کے وہ جو کلمات تھے یا الفاظ تھے یا وہ لوگ یہاں پہ رہ کے گئے، آج بھی وہ لوگ یاد کرتے ہیں. ہمیں اپنا علاقہ یاد نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ خوبصورتی، اس علاقے کی خوبصورتی. یہ قلعہ 1832 میں، جیسے سردار منور صاحب نے کہا کہ 1832 میں یہ تعمیر ہوا قلعہ، اور آج دیکھیں اسی طرح خوبصورت اور اسی طرح بہترین. اگر تھوڑی سی توجہ اس بلڈنگ پہ دی جائے تو یقین کریے یہ بلڈنگ 4 چاند لگا سکتی ہے. پھر نئی ویڈیو کے ساتھ نئی جگہ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. سردار عبدالرشید، ہیلتھ فاؤنڈیشن، تھانہ ناڑا.